بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس کے سفرنامے کی ہم ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں، اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب سلسلہ جو ہے تو ہم اسپیشلی جیزان، فیفا، ابہا، اس کے سفر کی ہم بات کر رہے تھے۔ تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے یہ جیزان اور فیفا کی بات ہماری چلی تھی، تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں سلسلے کو، کہ اب ابہا کی طرف اس کی تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں۔ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں تو آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ ہم لوگ پہنچے تھے فیفا ماؤنٹین۔ اب فیفا ماؤنٹین سے ہم پھر اب ابہا کی طرف نکلنے لگے، اور اب یہ تھا کہ وہ مسلسل چڑھائی کر کے ہم پہاڑ کے ٹاپ تک پہنچے تھے اور اب اترنا ہے۔ تو اب اس کے لیے پھر میں نے گاڑی کا جو سب سے بڑا گیئر ہے، فرسٹ گیئر، یعنی یہ مینول گاڑی ہوتی نا تو پھر تو آپ پہلا گیئر لگا دیتے، لیکن اب یہ آٹومیٹک گاڑی تھی تو اس کو پھر جو بگیسٹ گیئر میں نے لگا رکھا تھا تاکہ اس پہ بریک نہ لگانی پڑے، یا منیمم ہی، بہت کم ہی ہو، اس لیے کہ پہاڑ پہ آپ اگر زیادہ بریک لگاتے چلے جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ بریکیں گرم ہو کے پھر کام چھوڑ دیتی ہیں، پھر تو گاڑی کہیں پہ بھی جا کے چاہے تو وادی میں ڈائریکٹ تشریف لے جائے نیچے، یا پھر کہیں پہ پہاڑی کے ساتھ ٹکرا لے، یہی ہوتا ہے انسان کا۔ اچھا، نیچے اترتے اترتے ایک ملٹری کی ایک چوکی نظر آئی اور انہوں نے اب روک لیا۔ اچھا، جاتے ہوئے نہیں روکا انہوں نے، لیکن واپسی پہ روک لیا۔ اچھا، میں نے فوراً اقامہ سامنے ان کے رکھا، کہتے نہیں آپ بس صرف اتنا کریں، ڈگی اپنی دکھا دیں۔ اچھا، ڈگی بس انہوں نے دیکھی، کہتے ٹھیک ہے، معافی مشکلہ، چلیں آپ۔ اب مجھے وہ حیرت ہوئی اس میں نے کہا یار یہ اصل چیز تو وہ اقامہ چیک کرنے کی تھی، وہ انہوں نے کیا نہیں، اور الٹا جو ہے وہ ڈگی دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا، اچھا وہ ظاہر ہے وہ ملٹری والوں سے تو خیر کیا پوچھنا، میں نے بعد میں آ کے اپنے کولیگ سے پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ این یہ جو فیفا ماؤنٹین ہے ایگزیکٹ بارڈر پہ ہے، تو بہت سارے یمنی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے اور اشیاء کی بھی ہوتی ہے، تو وہ ڈگی میں چھپا کے یمنی لوگ آ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ چیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، خیر جیسے جیسے ہم بغیر بریک لگائے آہستہ آہستہ ہم چلتے چلتے سبیا پہلا وہی قصبہ آ گیا، اور وہاں سے آگے اب نارمل گاڑی کر لی کہ اب کھلی وادی میں آئی گئے تھے۔ تو پھر سبیا سے اب ہمارا رخ جو ہے پھر جدہ کی طرف ہی ہو گیا، لیکن آگے درب قصبہ آ گیا کہ وہی وہ پوائنٹ تھا جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا کہ وہیں پہ دو شاخیں آتی ہیں، ایک جیزان کی اور ایک ابہا کی۔ تو اب میں نے وہی ابہا والے کو لیا، تو سامنے اب صرف 100 کلومیٹر ابہا تھا۔ درب سے ابہا کا راستہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے شمالی علاقہ جات کی طرح کا، جیسا پاکستان کا بالکل ویسا ہی ہے کہ روڈ کے ایک طرف سے اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے تھے اور دوسری طرف دریا تھا، لیکن اب ہمارے پاکستان کے دریا تو چلتے ہی رہتے ہیں ایون سردیوں میں بھی، لیکن یہاں پہ دیکھا تو یہ خشک دریا تھا۔ اب اس دریا کا نام تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے ایجاد کر لیا دریائے ابہا، اس کا نام میں نے دے دیا، اس کا ٹائٹل جو ہے۔ اب عرب کے تمام دریا ایسے ہی شدت پسند ہے، یعنی اعتدال سے بہنا تو انہوں نے سیکھا نہیں، یہ سارا سال خشک رہتے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر عموماً ڈیزرٹس کے سیم سچویشن زمین میں اور جگہوں پہ بھی ہیں، مثلا آپ نے بلوچستان میں تو دیکھے ہی ہوں گے کہ بہت سارے دریا ہیں،
جو اتنے نہیں چلتے خشک ہوتے ہیں، لیکن جب بارش آتی ہے تو پھر اس کے بعد تو سیلاب آتا ہے، اور وہ کراچی میں بھی آپ نے ایسے کیس دیکھے ہوں گے۔ اب مسلسل ڈرائیونگ کے بعد سب مجھے کافی کی طلب ہو رہی تھی، تو ایک پیٹرول پمپ نظر آیا، تو اب ہر پیٹرول پمپ میں نے یہ دیکھا سعودی عرب میں کہ ایک کافی شاپ ہوتی ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی اس میں بنی، تو گئے جناب۔ اب اس میں کرنا کچھ نہیں تھا، بس صرف اپنی کھڑکی جو ہے وہی کھولی اور ان کو میں نے کہہ دیا کافی، اچھا عربی میں کافی کو نیس کیفے کہتے ہیں، تو خیر وہ میں نے کہا، انہوں نے دے دیا، بچوں نے اپنے کچھ کولڈ ڈرنکس جو انہوں نے لے لیے تھے۔ اب ہم آگے چلے۔ اب پاکستان میں عام طور پہ چائے کا رواج ہے، گوادر کے ساحلوں سے لے کر K2 تک مسلسل ہر طرف پاکستان میں چائے ملتی ہے، لیکن سعودی عرب میں الٹا معاملہ ہے کہ وہاں پہ ہر طرف کافی مل جاتی ہے اور چائے بھی مل جاتی ہے، لیکن چائے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، تو یہ ایک الٹا معاملہ تجربہ میرا۔ اچھا، تھوڑی دور جا کے اب وہاں پہ روڈ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ پہاڑوں پر اب وہ نئے روڈ وہ بنا رہے تھے، لیکن عارضی طور پر انہوں نے یہ کیا تھا کہ دریا کے بیچ میں سے ایک وہ بھی ایک چھوٹا سا روڈ انہوں نے بنا دیا ہوا تھا۔ خیر وہاں سے گئے ہم، اب دریا کے اندر آئے، لیکن خشک دریا ہی تھا، تو اب ڈھیر سارے بندر ایک غول کی صورت میں بیٹھے تھے۔ تو ماریا بیٹی کو بندر کا بہت وہ پسند تھی، تو وہ تو شور مچانے لگی کہ رکے میاں، چنانچہ ہم رکے۔ اب بندر اچھل کود کر رہے تھے، اب مجھے خطرہ تھا کہ کہیں کھڑکی کھولے تو وہ گھس کے اندر آ جائے۔ میں نے اسپیشل کہا بیٹی سے اس کو کھڑکی نہ کھولو پلیز، بلکہ میں نے خود ہی لاک کر لیا اپنے پاس ہی تاکہ کھلے نہ اور وہ اندر ہی نہ آ جائے۔ اب وہ دیکھا کہ ایک اسی غول کا ایک بزرگ بندر بھی کھڑا تھا جو بہت سنجیدہ صورت میں بیٹھا ہوا تھا، اور سب بندر اس کا احترام بھی کر رہے تھے اور اس کے احکامات پہ عمل بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ایک پریکٹیکل کیس بھی نظر آیا کہ اب بچی نے خیر ذرا سا کھول کے کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ چپس اور ایون کوک جو ہے وہ بھی دے دی ان کو نا، تو اب وہ بندر جس کے بھی ہاتھ میں آ گیا لے لیا انہوں نے، لیکن ان کے جو بزرگ بندر تھے اس نے بڑا سختی سے ان کو روکا، کبھی یا وہ چھوٹے چھوٹے بندر تھے ان کو روکا کہ نہیں بھی یہ، یعنی اب ظاہر ان کی زبان ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اس کی ایک باڈی لینگویج سے ہی سمجھ آ گئی بات کہ وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھی رکو، تم یہ نہیں کھاؤ، یا کہ اپنی ماں کو دو، اور انہوں نے دیا۔ اب اس لیے کہ ان کی ماں نے ہی ان کو دودھ پلانا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ بزرگ بندر جو ہے وہ صحیح طرح سے مینج کر رہا تھا پورے اپنے غول کو، تو قبیلہ ہوگا ان کا۔ خیر ہم تھوڑا آگے آئے تو اب مسلسل چڑھائی آ رہی تھی سامنے، اب آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، تو اب مختلف مقامات میں ایک دوسرے سے ایک تشبیہ دینے کا مجھے وہ شوق ہے، تو مجھے بالکل یہ پوری جگہ ایسی فیل ہوئی کہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مالا کنڈ کی چڑھائی جیسے آتی ہے نا، کہ اگر آپ سوات کی طرف جا رہے ہیں تو درگئی کے شہر سے آتے ہی فوراً مالا کنڈ کا درہ آ جاتا ہے، اور اس میں مسلسل آپ کو چڑھنا ہی پڑتا ہے، اور پھر بیچوں بیچ ایک ٹنل بھی آ رہی ہوتی ہے، تو سیم ویسی سچویشن تھی، لیکن اب اس درہ ابہا جس سے ہم گزر رہے تھے تو اس میں 2 ٹنل آئیں بیچ میں، اور وہاں سے آ کے پہاڑ کو کاٹ کر انہوں نے روڈ بنانے کے لیے پہاڑ کے گرد ایک برج انہوں نے بنا دیا۔ یعنی ورنہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا پاکستان میں تو یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے پہاڑوں کو ایک ڈائنامیٹ کے ذریعے تباہی کر دیتے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک کھلی زمین بن جاتی ہے، تو اس پہ پھر روڈ کی کنسٹرکشن کرتے رہے۔ لیکن سعودی عرب میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نیچر کو تباہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برج بنا دی کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جانے کے لیے برج بنا دیا، تو اب اس کے لیے کوئی نیچر میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ بہرحال میں نے جو بھی ایک سول انجینئرنگ
کہ میں نے بات کہہ دی تو کوئی انجینئر بھائی کو اگر اس کے فن میں کچھ منہ ماری اگر میں نے یہ کیا تو میں معذرت کروں گا، کیسی بات ہے کہ اگر ان کو پسند نہ آئے بات. تو خیر ہم چلتے چلتے ابہا میں پہنچ گئے. اب طائف کی طرف انتہائی بلندی پر واقع ایک وسیع وادی ہے. یعنی طائف جو ہے وہ بھی اونچی جگہ ہے لیکن ابہا اس سے بھی زیادہ اونچی ہے. یعنی میں نے عرض کیا تھا طائف کے سفر نامے میں کہ وہ تقریباً 6000 فٹ جو ہے سمندر سے اتنی اونچی ہے، لیکن اب یہ ابہا جو ہے یہ 8000 فٹ ہے، تو اتنی اونچی. اب موسم میں مائنر سی کھنڈک محسوس ہو رہی تھی. اب سعودی عرب کے اب یہ دیکھیں یہ اگست تھا، یعنی کوئی سردی نہیں تھی، لیکن اب سعودی عرب کی شدید گرمی میں جو شہروں میں ٹیمپریچر 50-55 جاتا ہے اور ڈیزرٹ میں تو 80 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، لیکن ابہا میں اب یہ شدید گرمی کا ہی موسم تھا لیکن وہاں پہ بھی ٹیمپریچر 25 تک ہی پہنچا تھا. تب ابہا رنگ روڈ سامنے آ گیا، اس میں آ گئے. اس میں تو وہاں پہ ایک بالکل سبز کلر کی پہاڑی نظر آ گئی اس میں، جس پہ دائرے کی صورت میں بہت سارے پودے لگائے گئے تھے. تو اس کا نام ہے جبل اخضر، یعنی اس کو گرین ماؤنٹین آپ کہہ لیں اسے. اس کا نام عربی میں جبل اخضر اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا پکنگ سپاٹ ایک خاص طور پہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن ابھی ہمیں بھوک لگ رہی تھی تو ایک پاکستانی نظر آئے مجھے وہاں پہ. میں نے گاڑی روک کے ان سے پوچھا بھائی کوئی پاکستانی ریسٹورینٹ ہے یہاں پہ؟ انہوں نے بتا دیا، کہتے ہیں ہاں ابھی اسی آپ سامنے ہی اسی پہلی گلی میں ہی آپ چلے جائیں تو وہ ہے. تو خیر ہم چلے گئے. تو اب وہ اسی ریسٹورینٹ میں پہنچ کے ملا کیا کہ نان پائے مل گئے وہاں پہ، وہ کھائے ہم نے. اب جبل اخضر کی طرف ہم جانے لگے. تو اب یہ ایک الٹی یہاں پہ حرکت تھی کہ سعودی عرب میں کہیں پہ کوئی ٹول پوری موٹر ویز میں کبھی پے نہیں کیا، لیکن پہاڑ پہ انٹری کے لیے ٹکٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی 25 ریال، 25 ریال خیر یعنی پر پرسن. تو خیر ہم دے ہی دیے. ہم نے کہا اب دیکھنا ہے اس میں کیا ہے. تو اب دیکھیے کہ ایک فٹ پاتھ پر بہت سارے لوگ اپنے قالین بچھائے ہوئے وہ بیٹھے تھے. یہ عربوں کا ایک یہ کلچر ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے گھر میں اے سی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ روڈ کے ساتھ ایک اپنے فٹ پاتھ پہ ہی اپنے قالین بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ ان کا ایک خاص کلچر ہے. اب چیئر لفٹ وہاں پہ آئی نظر. تو اصل یہ جو 25 ریال کا انہوں نے دیا تھا وہ یہ چیئر لفٹ کی وجہ سے تھا، اور وہ پورے وادی ابہا کے ارد گرد یہ جاتی ہے. پوری بڑی سی انہوں نے چیئر لفٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. آسمان پر اب گھنے بادل تھے اور سعودی عرب آ کر ہم لوگ بارش کو ترس رہے تھے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کچھ بارش ہو جائے. تو ہوا یہ کہ چند بوند ہی بس وہ آئے ہمیں. تو خیر وہاں سے گزر کے ہم شہر کا ایک پورا دیکھا کہ پورا شہر کیسا ہے. تک چھوٹا سا شدید شہر تھا. سعودی عرب کے تمام شہر بھی ایک بالکل ماڈرن کنسٹرکشن اور اس کی سب کچھ ہوتی ہی ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک بڑا اچھا اس میں تھا. مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا تو مسجد نظر آئی، مغرب کی نماز وہیں پہ ادا کی. تو اب جبل اخضر دیکھا تو اب وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ پورے گرین کلر کی لائٹس انہوں نے لگائی ہوئی تھی. تو اس سے یہ جو پہاڑی ہے اور زیادہ ایک اچھی شکل آ رہی تھی. تب وہی پاکستانی ہوٹل جہاں پہ میں نے ڈھونڈا تھا تو وہیں پہ ہم نے ایک اپنا لنچ کیا تھا اپنا پائے کا. تو خیر وہیں پہ گئے تو میں نے وہاں پہ اسپیشلی ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ میں نے وہاں پہ اسپیشل پوچھا، خیر مل گیا وہاں مشکل سے. تو اب وہاں پہ اپارٹمنٹ کی ایک باقاعدہ ریسپشنسٹ تھا یہاں پہ معاملہ. اور اب
ابہا کے بارے میں کئی بروشر بھی وہیں پہ مل گئے. اب یہ ابہا اصل میں پورا ان کی اکانومی اس شہر کی جو ہے وہ ٹورزم ہی سے زیادہ چلتی ہے. اب اس میں عرب لوگ کئی ملکوں کے بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان کے لیے نیچر کے لیے اصل میں ٹورزم کے لیے وہ اگر سعودی عربی کے اندر ہی دیکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں. اچھا، اب رات ہو رہی تھی تو اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی کہ اے سی کی ضرورت ہی ہمیں محسوس نہیں ہوئی. آرام سے ہم سوئے، پھر صبح اٹھے، فجر پڑی، پھر ناشتے کے لیے آئے تو نیچے لاہوری چنے اور پراٹھے وہ بڑے مزیدار معلوم ہوئے اس وقت جو ہے. اور سردی بھی فیل ہو رہی تھی، حالانکہ ابھی اگست تھا. تو میں نے ہوٹل کے وہ جو مالک ہیں ان سے میں نے پھر پوچھا، میں کہا ابہا کے اندر کوئی خاص آپ پوائنٹ سب بتائیے کہ جہاں پہ دیکھنی. کیوں؟ کہا بھائی دیکھنا آپ نے تو ایک تو حبلہ آپ دیکھ لیں کہ جو مولک گاؤں جس کو آپ اردو میں کہہ دیں، جس کو آپ ہینگنگ ولیج انگلش میں کہتے ہیں، وہ دیکھ لیں آپ. اور ایک پھر آپ اسپیشلی وادی سودا وہ دیکھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. اچھا، میں نے اپنی جو پلاننگ جیسے کی ہوئی تھی تو میں کہا یہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو ایک روڈ خمیس مشیط کی طرف اور نجران کی طرف جا رہی تھی. تو میرا اصل میں یہ پلان تھا کہ پہلے نجران ہم پہلے دیکھ لیں اور واپسی پہ آ کے پھر ہم یہ وادی سودا اور بیچ میں رستے میں یہ جو ہینگنگ ولیج ہے اس کو بھی بیچ میں دیکھ لیں گے. تو وقت نہ تھا تو اس لیے ہم پھر اگلے ٹور میں پھر خیر ہم نے کیا نجران کا. تو خیر نجران کی میں تفصیل عرض کر دوں. اچھا، اگلے ٹور میں جب ہم ابا آئے تھے تو پھر ہم گئے تھے نجران اور یہ ہینگنگ ولیج اس وقت دیکھا تھا. تو اس میں نجران میں جب بیچ میں ہم جا رہے تھے تو جاتے جاتے بس ہوا یہی کہ صرف ایک خاص پوائنٹ پہ پولیس نے ہمیں روک لیا. اچھا، وہ پہلا تجربہ تھا، ورنہ سعودی عرب میں کئی پولیس نے کبھی نہیں ہم سے کیا تھا، لیکن یہاں اس پوائنٹ پہ انہوں نے کیا. اور وہ بھی کوئی بڑے اچھے کوئی سینئر قسم کے پولیس پرسن تھے، کوئی انسپیکٹر ہوں گے. انہوں نے اسپیشل پوچھا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نجران میں. تو کہتے اس میں کیوں آ رہے ہیں وہاں پہ، کیا دیکھنے کے لیے؟ تو میں نے خیر اپنی طرف سے عربی جتنی میں نے پڑھی تھی تو میں نے بتایا کہ بھی وہ میوزیم دیکھنا ہے جس کو عربی میں متحف عربی میں کہتے ہیں، لیکن مجھ سے تھوڑی غلطی ہوگی، میں نے محتف کہہ دیا. تو وہ انسپیکٹر صاحب کے وہ کہہ نکل آیا، کہتے متحف کو کہتے ہیں. کہتے اب جائیں جی. اچھا خیر ہم چلے گئے. اب وہ اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے. نجران میں یہ پولیس نے کیوں اسپیشل دیکھا پوچھا تھا ہم سے، اس لیے کہ یہ عین یمن کے بارڈر پہ ہے اور یمنی بہت سارے اس میں اسی طرح سے گاڑی کی ڈگی کے اندر گھس کے تو وہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ تھوڑی احتیاط بس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور تو کوئی ایشو نہیں. خیر ہم چلے گئے. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس میوزیم میں ہے کیا چیز. اصل ایک تو بہت بڑا نیچرل ٹورزم ہے، اس میں بہت سارے نیچر سے متعلق جو چیزیں وہ تھیں، لیکن میرا ہسٹری پہ زیادہ انٹرسٹ تھا. تو یہ اصل میں اس میں دو اہم واقعات ہیں. ایک میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا کہ نجران کی جو میجورٹی وہ کرسچنز کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا میسج قرآن مجید کے ذریعے پہنچا. تو اس وقت نجران کے بڑے کرسچن سکولرز وہ پھر مدینہ منورہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا اور ان کو ایک رہنے کے لیے مسجد نبوی کی جگہ تھی اسی میں ان کو رہا. اچھا بیچ میں ان کو آیا کہ نماز کا ٹائم ہے تو وہ پوچھا کہ جی نماز پڑھنی کہاں پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مسجد آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے عبادت کرنی ہے نا. ظاہر شرک یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. کہتے نہیں جی شرک تو ہم مانتے ہی نہیں. کہ ٹھیک ہے جناب آپ کریں.
اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کریں کی انہوں نے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی، اور سورہ آل عمران میں آپ اگر پڑھیں تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پوری سیرت اور دعوت کی تفصیل ہے وہ ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرسچن اسکالرس کو پڑھ کے سنائی، اور پھر اس میں اینڈ پہ آ کے جب یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت 59 to 64 کی جو آیات ہے وہ اس پہ ہے. تو اب میں اس کا تلاوت بھی کر لیتا ہوں، ورنہ ابھی تک تو سفر نامے میں نے صرف ترجمہ ہی کیا تھا. اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لکھا تھا تو اس وقت وہ عربی فارمیٹ میرے پاس نہیں تھا، اس لیے میں نے اصل عربی نہیں لکھی تھی، صرف ترجمہ ہی تھا. لیکن جس وقت یہ میں نے لکھا تو اس وقت میرے پاس ایک پورا اوریجنل ورڈ میں ہی مجھے فارمیٹ مل گیا تھا قرآن مجید کا، تو اس لیے میں نے کیا. تو اس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا فَإِنَّا مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ زندہ ہو جا تو وہ ہو گیا، ایسے عیسیٰ کو بھی اللہ نے ایسے ہی زندہ کیا. یہ اصل حقیقت ہے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. یہ علم آ جانے کے بعد اگر آپ سے اس معاملے میں بحث کریں رسول تو آپ فرما دیجئے کہ آئیے ہم بھی اور آپ بھی اب تشریف لے آئے، اپنے پوری فیملی کو، بچوں کو بھی لے آئیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اسی کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے جو 59 ہے. پھر 64 میں ارشاد ہوا اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف جو آپ کے اور ہمارے مابین مشترک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی اور اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے. یعنی وہ یہ تھا کہ اب یہ نجران کے جو کرسچن اسکالرز اور پوپ تو خیر نہیں تھے، لیکن مین اس کے پادری اسکالرز جو آئے ہوئے تھے، تو پورا قرآن مجید میں تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اور پھر یہ ایک وارننگ کر دی کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ اس پر آپ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آئیے میں بھی آ جاتا ہوں اپنی فیملی کو لے کے، آپ بھی لے آئیں، اور ہم دونوں مل کے اکٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لیکن جتنے بھی پادری تھے تو وہ کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تیاری کے لیے یہ بھی کر لیا تھا کہ اپنی فیملی کو لے آئے تھے کہ ٹھیک ہے آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں اور کیا. تو اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں تو خیر یہ ہوا کہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے مباہلہ شروع کر دیا کہ اگر اختلاف ہو گیا اسکالرز میں تو چلو جی آؤ مباہلہ کرتے ہیں. تو یہ احمقانہ حرکتیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے
ایک دی ہوئی تھی کہ بھی آپ یہ ایک طرح کی یہ کریں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ لعنت فرما دے. تو یہ ایک طرح کا ایک آخری حد تک چیلنج تھا. تو اب وہ پادریوں نے نہیں جی سوری ہم نہیں یہ نہیں کر سکتے دعا. ٹھیک ہے جی. باقی آپ پہ اب بات پوری کلیئر ہو گئی ہے قرآن مجید کی کہ اب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول آ گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا آخری میسج ہے. باقی ماننا نہ ماننا یہ آپ کی آپشن ہے. اس کے بعد پھر اب یہ دعوت کا طریقہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی آپ اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ دیکھیے کہ ہم اس چیز پر جو ہمارے ہاں مشترک ہے جس پہ ہم ایگریڈ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے اور کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہیں بنائیں گے. یہ اب تو اس پہ پھر پادری بھی ہے کہ جی بالکل ہم بھی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت بھی یہی تھی اور ان کے ہاں بس یہ ہوا تھا کہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالکل اسی پہ جو حواری کے نام سے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے تو وہ عین اسی طرح ہی دین پر رکھتے تھے. اور لیکن ہوا یہ کہ کافی عرصے کے بعد پھر ایک صاحب پال ان کا نام ہے تو وہ آئے اور انہوں نے صحابہ کرام سے اختلاف کیا اور کہا کہ جناب ایک تو وہ جو تورات ہے نا وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے باقی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پورا چیلنج اسی پہ ہی ہے کہ جناب اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو باپ کے بغیر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پیدا ہوئے تھے تو یہ صرف اور صرف محض ایک معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو کیا تھا پیدا ایسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کر دیا تھا. تو جناب ایک تو یہ اہم ہسٹوریکل یہ اور ایک دوسرا ایک میوزیم کے اندر ایک اہم واقعہ جسے اصحاب اخدود کہتے ہیں جو کہ قرآن مجید میں ذکر ہے. اب میں قرآن اور بائبل کے دیس میں سفر نامے کا ٹائٹل بھی اس لیے رکھا ہے کہ قرآن مجید میں جس بات کا ذکر ہو جس کی کوئی خاص لوکیشن آئی ہوئی ہو تو اس لوکیشن میں جا کے وہاں پہ یہ دیکھوں لوکیشن. تو نجران میں ایک ٹائم میں کچھ بہت ہی متعصب حکومت بنا لی تھی ایک جیوز قبیلے نے وہاں پہ. اور وہ آپ خود جیوز اینڈ کرسچنز دونوں ہی کی بکس میں پڑھ لیجئے تو ان کے یہاں مسلسل جنگیں چلتی رہیں اس لیے کہ جیوز کے اسکالرز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا تھا. تو اب ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ہی جیوز اینڈ کرسچنز میں مسلسل جنگیں ہوتی رہی تھیں. تو اب جو ان کو ذرا طاقت بنی تھی اسپیشلی نجران میں تو انہوں نے اب کرسچنز وہاں پہ اہل ایمان تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق عین سچے دین پر ہی عمل کر رہے تھے. تو اب حکمرانوں نے برداشت نہیں کیا اس کو اور انہوں نے کہا کہ یہ پرزیکیوشن کرنی کی کہ تم اپنے اس دین کو چھوڑ دو اور تم اب وہ اسی جیوز میں تم آ جاؤ اس فرقے میں. اور پھر بادشاہ نے پھر آگے پرزیکیوشن کی حرکت یہ کی کہ ایک آگ ایک کھائی کے اندر لگائی اور پھر اہل ایمان کو اس میں سے پکڑ کے پھینکنا شروع کیا. اچھا جو میجورٹی اہل ایمان تھے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اب جو ظلم کر رہے تھے تو وہ اس کے ساتھ کہہ کے بھی لگا رہے تھے کہ اچانک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی کر دیا کہ وہ آگ کے شعلے تیز کر دیے اور آگ کے وہی بادشاہ اور اس کے ساری ملٹری اسی آگ میں ماری گئی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. یہ سورۃ البروج جو 85 نمبر
सूरत है इसकी 47 में इसी का जिक्र है। इरशाद हुआ कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद। असहाब उखदूद मारे गए कि वो आग जो भड़क रही थी जब वो इस पर बैठे थे और जो कुछ वो अहले ईमान के साथ कर रहे थे इसे देख भी रहे थे, इन्हें उस पर ये बड़ा एंजॉय कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फिर उसी पूरे जो अहले ईमान क्रिश्चियंस पे जो इन्होंने हरकत की थी अल्लाह ताला ने उन्हीं पे फिर ये कर दी कि वही आग जो इन्होंने लगाई थी उन्हीं पे खुदा आ गई। नजरान में एक 1940 के ज़माने का एक महल भी नज़र आया जिसमें गवर्नर के एक महल ये था और उन्होंने अपना एक हिस्ट्री के तौर पर इसको महफूज रखा हुआ था। तो एक ये चीज़ देखी, फिर हम वापस आए। अच्छा, बीच में आते आते बीच में एक डिजास्टर भी हो गया। मैंने एक नई गाड़ी जो है अपनी तरफ से ली थी कि एक रिसाइकल्ड गाड़ी थी कि जो 10 साल पुरानी थी लेकिन रिसाइकल होके सऊदी अरब में वो आई थी अमेरिका से। तो इसका सुना यही था कि भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है इसकी और बड़ा अच्छा होता है, वही था। तो खैर अब उसी पे आ रहे थे तो अब पहाड़ से हम जब उतर रहे थे तो अचानक क्या हुआ कि एक टायर निकल गया वहां से। अब कैसे निकला कि अंदर से एक कोई बोल्ट जो है वो कोई खराब था और वहां से पूरे का पूरा टायर ही निकल गया। अब फैमिली साथ थी। अब मैंने देखा कि बगैर टायर के गाड़ी को कैसे करूं मैनेज। खैर जैसे तैसे भी मुझे समझ में आई तो मैंने एक ब्रेक लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेकंड के अंदर आके रुक गई। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद हुआ यही कि थोड़ी अब वो टायर कहाँ नजर आना था कि अब वो रात हो चली थी, अब नजर कहीं भी नहीं और वो पहाड़ी से कहीं ना कहीं नीचे गिर गया होगा टायर। तो खैर कुछ मिनट में ही देखा तो ऊपर से एक ट्रक आ रहा था जो ये गाड़ी को वो एक पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ रख के चले जाते हैं। तो मैंने उनको रोका, वो आए, वो कहते हैं हाँ जी। अच्छा, वो भी पाकिस्तानी थे। उन्होंने अब उनके पास पूरा मटेरियल था कि जिसके जरिए वो गाड़ी को उन्होंने पूरा करके अपने ट्रक में आके फिट कर लिया। और फिर हम उसके बाद अभा गए और उन्होंने भी बता दिया कि ये वाली अब मेन गाड़ियों की एक सही तरह से इसको मेंटेन और सारे इश्यूज जो है वो कर देते हैं। और वहाँ पे फिर एक वो पाकिस्तानी साहब भी मिल गए, उनका ठीक है भाई कोई इशू नहीं, उन्होंने फिर कर भी दिया, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला लेकिन फिर मुझे ये हुआ तजर्बा कि यार रिसाइकल को आइंदा नहीं करना और मैंने कुछ महीनों के अंदर ही उस गाड़ी को सेल आउट करके एक बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी परचेज की जिसको फिर मैं 8 साल तक यूज करता रहा। अच्छा, अब खैर अगले ही सफर में फिर मैंने ये भी किया था कि हबला जो एक हैंगिंग विलेज है इसका मैंने भी जिक्र किया था जो अब्बा से 70 किलोमीटर के करीब है। इसमें जब चले थे तो हम विद इन 40 मिनट हम पहुंचे थे। तो खैर मैदान में एक बड़ा सा एक पार्क था। मैंने कहा यार ये क्या है? तो खैर अंदर गए तो अब अजीब मंजर नजर आ रहा था कि अब एक बहुत ही गहरी खाई नजर आ रही थी और पहाड़ कैसा था कि बिल्कुल एक इस तरह की कि जैसे ये आपकी दीवार बनी हुई बिल्कुल ऐसी थी। मैंने कहा ये क्या है? तो देखा कि ये नेचुरल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ। अब पहाड़ के किनारे पर एक केबल कार थी कि जो नीचे जा रही थी। खैर हम भी उसमें बैठे और अब वो केबल कार के जरिए नीचे उतरे तो अब वो देखा कि वो पहाड़ के अमूदी पहाड़ बिल्कुल जो बिल्कुल दीवार की शक्ल में था, इसमें आते आते अराउंड 90 डिग्री के बिल्कुल सीधी चट्टानें ऐसे बनी हुई थी।
اور بیچ میں آ کے اب وہ یعنی پہاڑ ختم نہیں ہوا بلکہ بیچ میں تھا، تو بیچ میں اب تھوڑی سی زمین بنی ہوئی تھی اور انتہائی قسم کے زرخیز ایریا تھا، اور یہ تھا ہینگنگ ولیج۔ یعنی ہینگنگ ولیج کیوں کہ یہ ایک ایسا گاؤں تھا جن لوگوں نے بنایا، ایک تو یہاں پہ پانی بھی اویلیبل تھا، وہاں سے کوئی اندر سے چشمہ آ رہا تھا، اور اس لیے اب یہاں پہ ایک ایگریکلچر بھی معاملہ تھا۔ تو پرانے زمانے میں لوگوں نے یہ ایک کیا تھا کہ ایک حملہ آوروں سے دفاع کے لیے انہوں نے یہ لوکیشن انہوں نے طے کی تھی۔ اچھا وہ کیوں انہوں نے کیا؟ ایک تو ایگریکلچر ہے، اور دوسرا یہ کہ بھی اب وہ جگہ ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ اوپر ہی پہاڑ کے پاس ہی اوپر کھلی زمین ہے، اس سے کئی لشکر گزرتے رہے، کئی بہت سارے ڈاکو بھی گزرتے رہے مختلف ٹائمز میں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا موقع ہی نہیں تھا کہ وہ نیچے اتر کے اس گاؤں تک آئیں اور یہاں پہ کچھ ڈکیتی کر سکے۔ تو ایک اس زمانے کی سیکیورٹی کرنے کے لیے انہوں نے یہ گاؤں بنایا ہوا تھا، اور وہ ابھی بھی اچھا اب سعودی حکومت نے پھر یہی کیا کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہیں پہ سیٹل کیا ہوگا، اور ان کے پورے ہینگنگ ولیج کو ٹورزم کے طور پہ بنایا۔ ان کے پرانے پرانے گھر جو ہے ویسے ہی بنے ہوئے تھے، اور ان کے کھیت بھی ویسے ہی بنے تھے، جو چھوٹی سی یعنی اب یہ وہ پہاڑ نیچے نہیں ہے، وادی نہیں ہے، لیکن پہاڑ کے بیچ میں یہ ایک جو زمین تھی تو اس کو انہوں نے پورے ابھی تک کھیت اور باغ جو ہے بنے ہوئے تھے۔ تو اب میں نے یہ بھی اس میں سوچنے کی کوشش کی کہ یہ اب تو چلو کیبل کا آ رہا ہے جس سے ہم آ گئے ہیں، تو اب اس گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی تو ضرورت ہوتی ہوگی نا کبھی دوسرے شہروں میں جانے کے لیے، وہ اوپر کیسے جاتے ہوں گے؟ تو پھر اس کے لیے یہی ایک سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کوئی رسی کسی طرح انہوں نے لگائی ہوتی ہوگی، اور ان کا سٹیمنا بھی اتنا ہوتا ہوگا کہ وہاں سے چڑھ کے اوپر ٹاپ تک چلے جاتے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اندازہ ہی، اس زمانے کی اگر کوئی ویڈیو ہوتی تو چلو ہم بھی کچھ سوچ سکتے تھے کہ یار اس طرح کرتے تھے، لیکن اب ہم تو اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہسٹری کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے آپ کو کچھ ریٹن فارمیٹ میں کچھ نہیں ملتا، تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ خود ہی کرنا پڑتا۔ سبزے کے ساتھ بہت بہتات تھی، اور پانی کا جو چشمہ آ رہا تھا تو ایک بہت اچھا گاؤں ایسا نظر آ رہا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کا کہ جیسا پختونخوا میں آپ کو پہاڑوں کے بیچ میں ایسے گاؤں نظر آتے ہیں۔ وہ پورا دیکھا، پھر ہم اسی کیبل کار سے چڑھ کے اوپر پہنچے، اور وہاں سے پھر گاڑی میں بیٹھ کے ہم ابا پہنچے۔ اب ہم وہاں پہ پھر وادی سودا کی طرف چلے ہم لوگ۔ اب یہ ایک صحیح طرح کا ایڈونچر قسم کا یہ تھا معاملہ سودا کا۔ یہ خوبصورت وادی میں نے اب تک سعودی عرب میں نہیں دیکھی تھی، انتہائی زرخیز قسم کا پورا یہ ایریا، اور وادی سودا پہلے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایگریکلچر کے اعتبار سے، نیچر کے لحاظ سے۔ اب وادی کے دونوں جانب سبزے سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تھے جو چوٹی سے لے کر نشیب تک آ رہے تھے، اور وہاں پہ ابھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پہلے نظر آیا۔ ابھی تو وادی میں انٹر ہوئے، پہاڑ کے اوپر آنے لگے تھے، تو لیکن یہ ایک بڑا اچھا 5 اسٹار ہوٹل کا نظر آیا، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم آگے چلے۔ وادی میں انسانی قد کے برابر بہت سارے پودے تھے، ان پودوں کے درمیان ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ان کے درمیان بہت سی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ کیمپ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اچھا ان کے کیمپ اس قسم کے انہوں نے لگائے ہوتے کہ وہ پھر صرف اپنا قالین ہی وہ وہاں پہ لگا کے روڈ کے پاس یا کوئی کسی جگہ پہ بیٹھ کے اور گپ شپ کرتے اور ہوا کو انجوائے کرتے۔ وادی میں ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ بھی نظر آیا۔ پہلے سفر میں بھی ہم جب آئے تھے تو اس وقت محسوس ہوا کہ یار یہ افسوس ہوا کہ ابا
شہر کی بجائے بہتر تھا کہ یہاں پہ رہتے، لیکن دوسرے ٹور میں ہم جب آئے تو پھر اوپر ٹاپ میں آ کے، اسی سودا کے ٹاپ میں آ کے وہاں پہ میں نے پھر وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ میں وہاں رکے تھے. تو خیر ایک دھوپ کی ایک تمازت بھی تھی، لیکن ہوا کی ایک خنکی جو ہے وہ بھی تھی، اور ایک بہت خوبصورت قسم کی ہوا بھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ آ رہی تھی. تو یہاں پہ ہم سوچنے لگے کہ بھی انسان اتنے کثیر تعداد میں ان مقامات پہ آتے کیوں ہیں، کہ بھی دنیا میں کسی بھی حسین مقام کو آپ دیکھ لیجئے تو ٹورزم وہیں پہ آتی ہے. یعنی غول کے غول سفر کی ان پوری مشکلات کو لے کے بھی لوگ آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبزہ، پانی، موسم کی خنکی اور دھوپ کی تمازت انسان کو اپنے طرف متوجہ کرتی ہے، اس لیے انسان آتے ہیں. اس کو میں آگے ایجپٹ کے سفر نامے میں عرض کروں گا. وہاں دیکھا تھا شدید گرمی تھی، لیکن یورپین بڑے شوق سے آئے تھے، اس لیے کہ ان کے پورا ساری سردی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے گرمی کو انجوائے کرنے کے لیے وہ ایجپٹ مجھے ملے تھے. ایجپٹ اور جارڈن ان سب میں وہاں دیکھے تھے. تو یہ بہرحال انسان یہی کرتا ہے کہ ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ نیچر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. تو کافی غور کرنے پہ مجھے پھر یہ معلوم ہوا کہ انسان میں فطری طور پہ جنت کی ایک بہت شدید خواہش اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ پیدا کی ہوئی ہے. اگر کسی بھی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب اگر آپ کو ایسے مقام پر رکھا جائے کہ جہاں بہترین باغات ہوں، جس میں نہریں، دریا، ہر طرف چشمے جا رہے ہوں، اور بہت سارے ساتھی بھی ہوں کہ جن سے آپ کی دوستی ہو، بہت اچھی فیملی ہو، بہت پیارے بچے ہوں، مزیدار کھانا ہو، پھل ہو، کوئی غم ہی نہ ہو، کبھی کبھی بیماری نہ ہو، اور ہم خوشی ہی خوشی ہو، کبھی مشکل ہی نہ آئے، تو کیا خیال ہے اس کو پسند کریں گے؟ ہر انسان اس کا جواب میں یس ہی کہے گا. تو یہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہوئی ہے کہ اصل انلمیٹڈ لائف آپ کی وہ ہے. یہاں پہ تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے بس ایگزام کے لیے رکھا ہوا ہے، جس میں مشکلات بھی آتی ہیں اور کبھی پرابلمز بھی ہوتی ہیں. تو جناب اس طرح کی تھا. تو یہ بات تو طے ہے کہ اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہی ہے کہ یہ جنت نہیں ہو سکتی. یہاں آرام کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں، تکالیف بھی ہوتی ہیں، پھول بھی ملتے ہیں لیکن کانٹے بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا جنت کے بعض نعمتوں اور جہنم کے بعض مسائل کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا کہ جناب آپ نے سلیکشن کرنی ہے کہ جناب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. دونوں کی ایک چوئی مائنر سی ایگزامپلز بھی ہر انسان کو مل جاتی ہے. تو بتائیے فیصلہ میں نے کرنا ہے اپنے لیے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، اور اس کو کر لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا موضوع ہی یہی ہے کہ انلمیٹڈ لائف کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا غلطیاں ہیں جن سے بچنا ہے. اور اگر اپنے معبود کے سامنے سرکشی پر جو جائے گا تو وہ پھر جہنم میں جائے گا، اور جو کوتاہی کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن اچھا ہے کہ ابھی توبہ کر لیں تو وہ معاملہ ختم، اور پھر جنت میں پہنچنا ہی ہے. دنیا میں جنت کے لیے یہ نمونے جو ہے ہمیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایگزامپل سورہ آل عمران میں ارشاد ہوئی، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی خواتین، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، خوبصورت گھوڑے اور سواریاں، مویشی، زرعی زمین بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہے. مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے مال و اسباب ہیں. حقیقت میں وہ بہتر ٹھکانہ ہے جو آپ کے اللہ کے پاس ہے. آپ کہیے میں آپ کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو اس سے زیادہ اچھی چیز ہے کہ جو لوگ تقوی
کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں انہیں ہمیشہ رہنے کی زندگی نصیب ہوگی۔ پاکیزہ شریک حیات ان کے رفیق ہوں گے، اور اللہ کے رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ تو جناب ڈیسیژن آپ کا اور میرا ہے، باقی اپنی مرضی، جیسا چاہے، جو بھی ڈیسیژن اب ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، یہ دیکھا کہ ابہا میں ایک بڑا اچھا ڈیم بھی بنا دیا گیا، اور یعنی ہوتا کیا ہے کہ یہ بارش جو ہوتی ہے تو اس سے یہ ڈیم فل ہوتا ہے، اور اس سے صرف ابہا شہر ہی نہیں بلکہ خمیس مشیط جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو قصبے آس پاس ہیں سب میں پانی اویلیبل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خیر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس کو غور جب کیا تو پھر اب سوچا کہ چلے جی اب ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب آپشن دو تھی، ایک تو وہی روڈ تھا جو کوسٹل ہائی وے کے ذریعے ہم جدہ سے آئے تھے، اور ایک دوسری آپشن بھی تھی کہ جو پہاڑوں کے اندر اندر سے ایک ہائی وے یہاں سے بھی بنی ہوئی تھی۔ تب ہم نے کہا کہ چلو آتے ہوئے تو ہم نے کوسٹل ہائی وے دیکھ لی، اب پہاڑوں کے اندر سے چلتے ہیں تاکہ وہاں کو بھی پورے کو ہم دیکھ لیں۔ تو اب یہ راستہ پہاڑوں سے گزرتا ہوا اس میں بہت چھوٹے چھوٹے قصبے آتے ہیں، تنوما، اتنوما، اور پھر الجرشی، پھر الباحہ، اور پھر حبوب، اس طرح کے آتے ہیں قصبے یا شہر بھی کہہ لیں، اور پھر اینڈ پہ آ کے طائف آتا ہے۔ یہ 650 کلومیٹر طائف ہے۔ تو اگر موٹر وے ہوتی تو یہ 4-5 گھنٹے کا ہی سفر ہی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ پہاڑ پہ آپ جب جا رہے ہوں تو پھر سپیڈ کم ہوتی ہے، تو اس لیے پھر یہ تھا، لیکن یہ کوالٹی بہت اچھی بنی ہوئی تھی، اور یہ بالکل ایسی تھی کہ جیسے اسلام آباد سے گلگت کی جو آپ کی شاہراہ کراکرم ہے اس طرح کا ہی روڈ تھا، لیکن آپ ویسا ہی کہہ لیں کہ کراکرم کا جو اچھا ایریا، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو سلائیڈنگ میں تباہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ سلائیڈنگ کا مسئلہ حل پہلے ہی کیا ہوا تھا کہ جو بھی سلائیڈنگ آئے بارش میں تو وہ نیچے سے گزر کے وادی کی طرف چلی جاتی۔ تو پاکستان میں تو اتنا لمبا سفر پڑتا، لیکن طائف کا سفر جو امید یہی تھی کہ نارمل 5-6 گھنٹے میں موٹر وے میں کرتے، تو دیکھا تو ہم 8 گھنٹے میں ہم طائف پہنچ گئے تھے۔ تو ہم لوگ سودا ٹاپ وہاں سے اب ہم اترنے کا کیا سلسلہ، تو ایک گہری کھائی نظر آئی۔ اب کھائی کا نظارہ بہت ہی شاندار تھا، کھائی کی تہ تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن افریقی عرب رنگ برنگے ڈبوں میں کوئی رنگ برنگی چیزیں وہ بیچ رہے تھے۔ میں نے طائف کا بس وہ کنفرم کیا، کہا جی ٹھیک ہے۔ میں پوچھا آپ کی یہ چیز کیا ہے؟ کہتے یہ حلوہ ہے۔ تو خیر لیا نہیں ہم نے۔ اب آگے آئے تو 4 پٹھان نظر آئے، ایک سرسبز پہاڑی وہ وادی ایک پوری، وہاں پہ ہم پہنچ گئے۔ تو 4 پٹھان جو ہے وہ بالکل اسی سٹائل میں تھے کہ ایک بھاری بھرکم شلوار قمیض تھی ان کی، بڑی بڑی انہوں نے پگڑیاں وہ بھی باندھی ہوئی تھی، اور لمحے کا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل جیسے ہم دیر یا سوات کی کسی وادی میں آ گئے۔ تو ان سے سلام دعا ہوا۔ پھر بورڈ سے معلوم ہوا کہ یہ وادی ہے زبنا، اس کا نام ہے، بہت سرسبز وادی تھی۔ تو اس میں ایکچولی یہی تھا کہ یہاں ان گاؤں کے جو سعودی ہیں تو انہوں نے انہی قبائلی علاقوں کے جو پٹھان بھائی ہیں ان کو انہوں نے اسی لیے ہائر کیا تھا کہ وہ ایگریکلچر کا کام کریں، تو وہ اسی پہ یہ کر رہے تھے کام سرسبز وادی کے اندر۔ اور آگے پھر پہاڑی انداز میں سٹیپ بائی سٹیپ کھیت بنے ہوئے تھے، یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے پختونخوا میں آپ کو یا سوات کے اندر بھی آپ کو یہ بہت سارے ایریاز میں ایسے ہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ سیم وہی سچویشن تھی۔ اب جناب عرب ٹورزم کا بھی تھوڑا ذکر کر لیتے ہم۔ پھر ابہا طائف ہائی وے
ہم گئے تو ایک عجیب منظر نظر آیا کہ بے شمار لوگ اپنی GMC جیپس کے ذریعے جناب انہی وادیوں سے اب جناب نکل کر چھت پر خیمے باندھے ابہا کی طرف جا رہے تھے، اور ہر جیپ کے ساتھ ان کے خیمے بھی تھے کہ وہ ایک اس میں ٹورزم ایسا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے عرب جو ہیں وہ ابہا میں جا کے آتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے پھر دبئی سے بھی آتے ہیں، قطر، کویت، عمان، بحرین، وہاں سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ عرب ممالک نے آپس میں کی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ ساتھ ہو تو وہ سامنے بس اسی بارڈر پہ ہی وہ اسٹیمپ کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی گاڑیوں پہ خود ہی آتے ہیں۔ وہ آ کے پہلے مکہ مکرمہ میں آ کے عمرہ کرتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور پھر ٹورزم کے لیے ابہا میں بھی آ جاتے ہیں، بلکہ الٹ کہہ لیں کہ پہلے مدینہ چلے گئے، پھر مکہ، اور وہاں سے پھر ابہا آ جاتے ہیں۔ اب مجھے بھی یہ آئیڈیا آیا کہ بھی ہمارے ہاں بھی اگر پاکستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا، ان سب میں آپس میں اچھے تعلق اگر بن جائے تو یہ ٹورزم بہت اچھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب پاکستان میں سی پیک میں تو کام ہو رہا ہے، تو اللہ کرے کہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ایگری کر لے معاملات کو، تو یہ عام لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ اس میں یہ معاملہ چلے، اور پھر ایک ٹورزم سے یہ فائدہ ہو کہ بھی ہر ملک کو ہی انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ حاصل ہو۔ تو جناب یہ تب آگے عمودی چٹانیں بھی آگے سامنے آئیں، اور ایک چڑھائی آنے لگی جو ایک سیدھی تھی، یہ عجیب و غریب چڑھائی تھی جو بالکل سیدھی تھی۔ اب آگے زگ زیگ قسم کا روڈ جو ہے جو اوپر جا رہا تھا، تو بالکل سیدھی سڑک تھی جو کئی کلومیٹر تک بس اوپر ہی اوپر جا رہی تھی۔ اوپر گئے تو پھر وہی بندر نظر آئے، تو بچوں کی پھر وہی خواہش تھی کہ وہ رکیں، تو یہاں پہ دیکھا تو اسی غول میں بھی ایک بزرگ بندر بھی تھے جو اپنے نوجوانوں کو پوری ان کی ٹریننگ وہ کر رہے تھے وہ ان کو، اور نوجوان بندر بھی بڑی فرما برداری سے پوری بات ان کی سن رہے تھے، اور ان کے بزرگ جس طرح سے ان کی تربیت کر رہے تھے تو ان کی آواز اتنی چیخوں کے ساتھ وہ آ رہی تھی ہمیں۔ تو جناب یہاں پہ بھی وہی ایکسپیرینس دیکھا کہ جناب ان کے بھی اسی سردار نے اسپیشل وہی کو روکا کہ بھی تم یہ کھانے کی چیز اپنی ماں کو دو، اور ماں ہی دے رہی تھی، اور وہ پھر یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہی اپنی ماں سے دودھ پی رہے تھے۔ یہ بھی ایک نیچر کا تھا۔ آگے تنوما اور پھر آگے جرشی کے شہر آئے، اور یہاں سے آگے پھر کھیتی باڑی یہاں پہ بھی کئی کئی جگہوں پہ وہ دیکھتے ہوئے نظر آئی، اور ہر جگہ پہ پاکستانی ضرور نظر آئے کہ وہ سب کھیتوں پہ کام کر رہے تھے۔ اب یہ 450 کلومیٹر جب کراس کیا تو آگے البہا آیا۔ اب بچوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی، اور اب شہر میں عصر کی اذان بھی ہو رہی تھی، تو اب سعودی عرب میں اس وقت بلکہ بڑے عرصے تک یہی تھا کہ نماز کی جیسے اذان ہو تو اس سے لے کے کوئی 10-15 منٹ کے لیے پوری مارکیٹ کو وہ بند کر دیتے، لیکن وہ اب ریسنٹلی آ کے انہوں نے اس کو ختم کیا ہے سلسلہ۔ تو خیر اب ہم پہنچے وہاں پہ الباحہ میں۔ یہ الباحہ بھی ایک بہت ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ الباحہ سے طائف کے درمیان 2 روڈز سامنے آ رہے تھے۔ ایک چند پاکستانیوں سے میں نے اس کا پوچھا تو انہوں نے وہ راستے بھی بتائے کہ جناب ایک یہ ہے تو یہ وادی کی طرف سے ایسے آتا ہے یہ طائف کی طرف، اور یہ اس کو انہوں نے اسپیشلی ٹورزم ہائی وے اس کو قرار دیا۔ تو وہ آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ چاہیں آپ سلیکٹ کر لیں۔ خیر ہم نے سیدھے گئے اور مسجد میں آ گئے اور عصر کی نماز پڑھی وہاں پہ،
اور وہ میں نے عرض کیا کہ سعودی عرب میں ہر بلکہ سعودی عرب ہی نہیں پورے عرب ممالک میں ہر طرف ہی دیکھا ہے کہ خواتین کا کمرہ ہوتا ہے لازمی اور مردوں کا ہال بھی ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کا وہ بنا ہوا وہاں پہ آیا، آرام سے نماز پڑھی اور ایک ہوٹل سے برگر اور کولڈ ڈرنک بھی لے لیے اور لے کے اب ہم نے ٹارگٹ یہی کیا کہ ابھی مغرب تک ہم طائف پہنچ جائیں. اب ہمارا گزر جو ہے وادی بواہ سے ہوا کہ یہ کریم آباد سے آگے درہ خنجراب جیسا علاقہ تھا، بس صرف دریا نہیں تھا یہاں پہ. تو میری یہ کہنے کی کہ ابھی ہر مقام کو پاکستان کے کسی مقام سے آپ یہ ایک تشبیہ آپ یہ دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی اور یہ سفر کرے اور ان کو اس کا الٹ احساس ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی میں تو اپنا احساس بتا دیتا ہوں، باقی جو ہے اب جو بھی ٹورزم کے ذریعے آئیں گے جن کو جو فیل ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور فیل ہو جائے. تو اس لیے بھی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایڈونچر ہر ایک کو جس کو بھی شوق آئے تو وہ اس پہ کوئی میری بیس پہ آپ کچھ یہ فیصلہ نہ کیجیے گا کہ یہ جناب بالکل ویسی ہے. تو وادی بوا میں آگے کھجوروں کے باغ تھے اور یہ آ رہے تھے. اب طائف سے ذرا پہلے ایک خیبات ایریا ہے جو بنو سعد کا علاقہ ہے. بنو سعد کیا ہے کہ یہ قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ وہ ہے کہ جو اس کے اندر شہتا نامی گاؤں بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ گاؤں تھا کہ جہاں کی رہنے والی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی. اب دیکھیں ان کے یہاں یہ جو سعدیہ ہے تو یہ اس لیے کہ یہ بنو سعد قبیلے کی رہنے والی تھی اور یہی ایک معاملہ تھا عرب میں کہ دیہاتی خواتین یہ کرتی تھیں کہ وہ آتی یعنی جس خاتون کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا تو وہ جاتی شہروں میں اور جا کے کہتی کہ بھی آپ چاہیں تو آپ کے بچے کی پرورش بھی ہم کر سکتے ہیں، ان کو دودھ پلائیں گے. تو وہ شہر والے خواتین وہ زیادہ تر میجورٹی وہ اپنے بچوں کو دے دیتی تھی اور اس کے لیے پھر ایک فنڈ بھی خاتون کو دیہاتی خاتون کو دے دیتی تھی. اچھا وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی بچے کی پہلے 2 سال میں ہر بچے کی زبان آتی ہے تو ان کی خواہش یہی تھی کہ ان کی زبان بہت شاندار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی تھی اسی گاؤں میں اور لے جا کے اس میں آپ کو لے آئے تھے. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آئی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تو کافی عرصے کے بعد جب بنو سعد قبیلے نے اسلام قبول کیا تو اس وقت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں اور ایمان لائیں اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی رضائی والدہ اور بہن کو دیکھا تو ایک اپنی چادر بچھا کر ان کو کیا اور بہت زیادہ ان کے بہت سارے تحفے بھی دیے اور بہت اچھی طرح کیا. تو اب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھی میرے بیٹا تم تو بادشاہ بن گئے ہو. بتایا کہ والدہ میں بادشاہ نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے اور یہ ایک ذمہ داری. پھر انہوں نے پورا قرآن مجید تفصیل سے اپنی والدہ اور اپنی بہن جو تھی، اچھا وہ بہن یہی ہوتا ہے کہ جو رضائی طریقے سے اسی خاتون سے جو بھی دودھ پیے تو سب اس کے بھائی بہن ہوتے اور ان پہ شادی حرام ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ان کو گفٹ دیے تھے. ایک پہلے سفر میں تو میں نہیں یہاں سے جاتا تھا لیکن دوسرے سفر میں پھر الباحہ سے طائف آتے ہوئے اسپیشلی شہتا گاؤں کو دیکھنے کے لیے میں آیا تھا وہاں پہ. اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ پہلے مین روڈ پہ ایک طرح کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا تو میں نے ان سے اسپیشلی اس شہتا گاؤں کا
وہ پوچھا تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ پوری اندر کچا روڈ ہے تو آپ کی گاڑی یہاں پہ پھنس سکتی ہے، تو آپ اگر چاہیں تو آپ کو جیپ پہ ہم لے جاتے ہیں۔ تو یہ بنو سعد کے لڑکے تھے، میں نے ان سے پھر اماؤنٹ ان سے طے کی تو انہوں نے 50 ریال کا انہوں نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھی یہ بہتر ہے، تو انہی کی جیپ پہ ہماری فیملی ہم چلے گئے تھے۔ تو اب آتے آتے یہ شہتا گاؤں پہ ہم پہنچے، جو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ایک پورا ایریا، اس کے آس پاس کے سارے گاؤں اسی قبیلہ بنو سعد کے، تو وہ بھی بنو سعد کے لڑکے تھے جو اپنی جیپ پہ مجھے ہماری فیملی کو میں لے گئے تھے۔ تو البہا سے طائف کے درمیان یہ ٹورسٹ ہائی وے میں یہ خاص لوکیشن ہے، اور یہ بنو سعد کے نام پہ ہی اس کا یہ پورا قصبہ جو مین اس قبیلے کا مین ہیڈ ایریا وہ اسی ٹورسٹ ہائی وے کے اندر یہ موجود ہے۔ تو خیر ہم عقبہ نامی گاؤں تک پہنچے تھے، آگے کچی روڈ ہی جیسے تھا، تو اس سے آگے چلتے چلتے کہا تو اچھا اب وہ لڑکے تھے جو جیپ یہ چلا رہے تھے، تو اب ان سے جب یہ 50 ریال کی جو بات ہوئی تھی تو چل رہے تھے بات میں، تو پھر عربی اب جتنی آتی تھی مجھے ان سے گپ شپ ہوئی، تو میں نے بتایا کہ میں یہ سفر نامہ لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے ایک یہ اسپیشل کہا کہ یہ سفر نامے میں میرا نام ضرور لکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بتایا تھا تو محمد رزق اللہ مرزوق دوئبی ان کا نام تھا، تو میں نے نام اس لیے ان کا لکھ دیا کہ ان کی ایک خواہش تھی، تو یہ ہوا۔ تب وہ اس کے اندر کچے ٹریک کے ذریعے آتے آتے ہیں جیپ میں شہتا پہنچے، تو گاؤں میں جدید طرز کے مکانات بھی تھے، لیکن ایک پہاڑی پر بنو سعد کی قدیم مسجد تھی، لیکن اب وہ وہاں پہ صرف پتھر ہی یہاں پہ تھے، تو اسی پتھر کے ذریعے 4 دیواری لگی ہوئی تھی کہ یہ مسجد ہے، اور یہاں پہ بنو سعد کے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی نے مسجد بنائی ہوگی۔ مسجد کے ساتھ ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا، تو یہ اسپیشل محمد رزق اللہ صاحب نے ایگزیکٹ بتایا کہ یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا گھر یہ۔ اچھا وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ گھر تو اب وہ 1400 سال سے زیادہ، 1450 سال، بلکہ اب کیا اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے گھر تو اب وہ ٹوٹ گئے تھے، تو ابھی چھوٹے چھوٹے کمروں جیسی شکل، بس وہ پتھر کی شکل ہی میں اس وقت ہے۔ تو اس کمرے میں بس ایک یہ پورا محسوس ہوا کہ اسی طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھیں، اور دوسرے کمرے میں بچے ہوتے ہوں گے، اور وہ بچوں کو دودھ پلانا اور یہ ساری ان کی پرورش، ان کو زبان سکھانا، یہ سب ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 سال کی عمر تک اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں پر دوڑتے ہوں گے ایسے ہی، اور پھر آپ نے بالکل بچپن میں اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں بھی اس وقت چرائی تھی۔ یعنی یہ دیکھیں بچپن کا جو ایک پہلا ایکسپیرینس ایسا ہی تھا، اور آپ کی رضائی بہن بھی اس ٹائم اسی عمر کی بچی تھی، تو وہ معاملہ تھا ان کا۔ تو ان پہاڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بھی جو سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی اس میں کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک آرڈر ہوا تھا کہ بھئی ہر انسان میں نیچرلی کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، تو ان سب کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے بس وہی کیا تھا معاملہ۔ اب وہ ایسا معاملہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ وہ بتایا تو وہ ڈر گئی تھیں، تو وہ جا کے اسپیشل لے جا کے پھر وہ والدہ پہ لے گئے کہ بھی یہ اس طرح کا ہوا ہے معاملہ، تو یہ بھی دیکھو میں ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہی کہ یہ کوئی ایسا ہو وہ بچہ کبھی باہر ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو میں تو اسی طرح اپنی والدہ کو پھر وہ لے گئی ہوں گی، کوئی ایسا معاملہ۔ تو اب جناب لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ
بچے کو ابھی رکھیں آپ اس لیے کہ ان کی زبان اور اچھی آ جائے، تو پھر یہی پھر روایات میں آتا ہے کہ 4 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں وہیں پہ گزرا تھا۔ اب یہ بھی دلچسپ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ ایمان لائے، نئے نئے ایمان لائے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو خطبہ ہے، جو لیکچرز ہے، یہ بہت فصاحت و بلاغت بہت شاندار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی ایک تو اپنے قرآن مجید میں تو پڑھا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہیں، وہ فصاحت و بلاغت تو ہے ہی، اور باقی یہ بنو سعد کی زبان ہے کہ جو میں نے بچپن سے سیکھی ہے۔ تو وہ امپریس ہوئے بڑے کہ واقعی سب سے ٹاپ کی جو عربی زبان تھی وہ بنو سعد کی تھی، اور وہ بنو سعد قبیلہ آج کل بھی زندہ ہے وہاں پہ۔ تو جناب جانوروں کے ریوڑ ابھی بھی وہ اس وقت تھے، اور ان کی ظاہر ان کی ایگریکلچر معاملہ ایسے ہی چلتا تھا۔ اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، اسی کے پاس ایک اور قبیلے کا بھی بورڈ آیا تھا، اس کو میں نے پھر بعد میں جب پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بھی اسی علاقے کے آس پاس کا تھا، لیکن ان کا قبیلہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے آئے تھے ایمان، تو وہ اس لیے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال تک 3 سال تک ٹریننگ حاصل کرتے رہے تھے، پھر بعد میں ان کا قبیلہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ اچھا اب ہم آگے وہاں سے چلے تو تھوڑی عرصے میں اراؤنڈ 70-80 کلومیٹر ہی تھا، تو ہم پہنچ کے طائف میں آئے، تو اب طائف کے پاس پہنچے تو ٹریفک زیادہ ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ ابھی بھی 60-70 کی سپیڈ تو چل رہی تھی، تب سنگل روڈ کی وجہ سے اوورٹیک کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے تھوڑی سی دیر لگی ہے۔ اب شام بالکل آ گئی تھی، اب طائف میں ہمارا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو ہم نے یہی ایک پلاننگ یہی کی کہ ہم شہر سے گزر کر ہم بجائے شہر میں جائیں، ہم نے طائف کی رنگ روڈ پک کر لی اور یہاں سے وادی ہدا کی طرف سے ہم اترنے لگے۔ بالکل اندھیرا تھا، اس دن جمعہ تھا، اور بعد سے لوگ بھی طائف میں دن گزار کر اب وہ مکہ اور جدہ کی طرف لوگ جا رہے تھے۔ طائف کے لوگ بھی عمرہ کے لیے مکہ جا رہے ہوں گے۔ اب یہ 4000 فٹ گہری کا تھا، اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ گیئر آپ نے سخت گیئر ہی رکھنا تاکہ آپ کو بریک نہ لگانی پڑے، ہم نے کیا ایسا۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ اسی ہدا کے علاقے میں ایک میقات کی مسجد بھی ہے، جو جس کو اس طرح کی ایک بالکل چاند جیسی شکل کا میری اہلیہ نے اس کو قرار دیا کہ بھی یہ اس طرح کی ہے، یعنی اس کا پورا ڈیزائن یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی واش رومز نہانے کے اور سب کے، کہ وہ میقات اس لیے کہ لوگ یہاں پہ اگر اس روڈ سے آ رہے ہیں تو ادھر رکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنے احرام باندھ کے پھر عمرے کے لیے آتے ہیں، لیکن اب ہم لوگ ابھی اس وقت عمرہ کی نیت نہیں تھی، بلکہ ہم تو سیدھے اپنے گھر کی طرف ہی جا رہے تھے، تو خیر وہ دیکھا اور دیکھ کے پھر ہم وہاں سے آگے چلے جناب۔ تو جناب پھر وہاں پہ آ کے ہم پھر اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو جناب یہ تھا ٹورزم۔ تو اینڈ پہ یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ پتھروں کی شکل میں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم اگلا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ وہ اب دمام، الخبر اور بحرین کوزوے اس کا ایک سفر ہوا، اس کو ہم اگلے لیکچر میں بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔